وہ قوم اسے بڑی مقدس حدیث کا کہ دوراتی پھرتی ہے، جو ہزاروں ایکڑ کا مالک ایک ہوتا ہے اور بیچارے مزارع اور کاشتکار وہاں کی اس کے جو ہے اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوئے۔ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے نہیں ہے، خدا کی زمین ہی ہے۔ بات پھر یاد آ گئی، اگرچہ مجھے خیال ہے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا، لیکن اس سے بات سمجھ میں خوب آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے سوات کا انتظام والی تھے نا وہاں کے، ان کے پاس ہوتا تھا۔ وہاں ایک مولوی صاحب ایسے وہاں کہلاتے تھے، وہاں کے لوگ ان کو مولوی ہٹلر کہا کرتے تھے۔ میرے پاس اکثر آتا تھا، بڑا دبنگ قسم کا آدمی۔ آپ سوچئے ریاست کے اندر ریاست کے والی، وہ ایک بہت بڑا جشن تھا، کہیں بڑے بڑے وہاں آئے ہوئے تھے، یہ بھی وہاں تھے، مولوی صاحب بھی تھے۔ تلاوت قرآن کریم سے شروع ہونا تھا اجلاس، اس نے یہ قرآن کریم کی آیت شروع کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان ساری خدا کی ملکیت ہے۔ جیسے اس نے یہ آیت پڑھی تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، کوئی اور آیت تلاوت کرو۔ اور والی کے بیٹھے ہوئے سامنے جشن کا جلسہ، قرآن کی آیت وہ کہہ رہا ہے، جاہل نہیں ہے، بہت بڑا مولوی تھا، جھوٹ بولتے ہو۔ بیٹھ گیا، والی نے خود کہا کیا کہہ رہے ہو، خدا کی آیت اور اس کو کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو؟ کہنے لگے وہ خدا کی آیت تو سچ ہے، میں اس کا کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ ارض و سما خدا کی ملکیت ہے، مجھے سما کا تو پتہ نہیں۔ یہ ریاست کے جتنے مال خانے کے دفتر ہیں میں ایک ایک میں سے ہو کے آیا ہوں، میں نے وہ جتنے جمع بندی کے رجسٹر ہیں میں سارے دیکھ لیے ہیں۔ ساری ریاست کی زمین کے خانہ ملکیت کے اندر والی ریاست لکھا ہوا ہے، کسی ایک ٹکڑے زمین کے نیچے بھی ملکیت کے خانے میں اللہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ زمین اللہ کی؟ یا جھوٹ نہیں بولتا تو سچ بول رہا؟ کیا بات ہے! ملکیت کے خانے میں خدا کا نام میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور کہیں بھی نہیں ہے عزیزان ایمان، اس والی ریاستی کی بات نہیں تھی۔ تو بات اس زمانے کی نہیں ہے جب قوم سمود کی بات تھی، اور کیا خوبصورت الفاظ ہے خدا کی، وہ ٹریٹی جو ان کے ہاں معاہدہ آپس میں ہوا ہے کہ ناقۃ اللہ وذروھا فی ارض۔ یہ تھا جی وہ جرم جس کے لیے پھر کہا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرًا۔ بات طے ہو گئی، ہر ایک اونٹنی اپنی اپنی پیاس کے مطابق اپنی باری پہ پیے گی۔ غریب اور امیر کی اونٹنی کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں سے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ۔ معاہدہ بھی کر لیا، دستخط بھی ہو گئے، لیکن کون چھوڑتا ہے ملکیت کو؟ آپس میں پھر خفیہ سازش کی، جو بڑا تھا سردار اس کو آواز دی، کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اونٹنی کو ہی مار دو، نہ وہ پانی پینے والی رہے گی نہ یہ جھگڑا رہے گا، اونٹنی کو ہی مار دو۔ اس نے اٹھ کے یوں مار دیا، آج بھوکوں مر جاتے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، روم کے اندر ایک کلب ہے، ساری دنیا میں اس کی شاخیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جو بہت زیادہ کھانے والے اوور پاپولیشن ہو رہی ہے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ کچھ زیادہ اگاؤ، بلکہ یہ ہے کہ یہ پاپولیشن کم کرو۔ ان کی سازشیں یہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً جنگ چھیڑتے رہا کرو لوگوں میں۔ ایک باقاعدہ تنظیم ہے، وہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم چھوڑتے جاؤ، بڑی بڑے پیمانے کے اوپر وارز کا انتظام کرو،
آبادی کم ہوتی چلی جائے گی، کھانے والے کم رہیں گے، بس ٹھیک ہے، کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ اونٹنی کو مار دو، اونٹنی کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ان سے کہا کہ جاؤ ان کھنڈرات کی اینٹوں سے پوچھو کہ پھر وہ تباہی کس طرح سے آئی جناب۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ باڑ لگائی جاتی ہے کہ وہ کھیتی کی حفاظت کرے، اگر باڑ فرسودہ ہو جائے، اس کے پتے خشک ہو جائیں، اس کے کانٹے مڑ جائیں، ٹہنیاں اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ ایک ہوا کے پلے سے ہی گر پڑے، کہا کہ یہ جو ان کے ہاں کی ملکیت کی باڑیں تھیں ان کے جرائم کی وجہ سے اس طرح سے ہو گئی۔ جو کھیتوں کے اوپر ملکیت کی باڑیں لگائی ہوئی تھی ان کے جرائم نے ان کو گھن کھردہ لکڑیاں بنا دی، وہی تباہی بن گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ دیکھا ہم نے قرآن کو بات سمجھنے کے لیے کیسا آسان اسلوب اختیار کیا ہے نا، بات چپک جاتی، اور ہے نا آج بھی یہ سچی بات، یہ حل میں مدکر آج کے لیے ہمارے لیے بھی ہے، یوں نہیں عربوں کے تو لیے نہیں تھا، یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن زندہ جاوید ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ ہم سے وہ کہتا ہے کہ حل ہم مدکر ہے، کوئی تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کہ ان جرائم کا نتیجہ قوموں کی اس قسم کی تباہی ہوا کرتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ وقت ہو گیا، ہم سورہ القمر کی آیت 32 تک آ گئے، آگے بھی یہی سلسلہ اور دو چار اقوام کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن آ جائے گا اسی طرف، انہی کی طرف، کہ یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں نا، وہ عربوں کو کہہ رہا ہے، سوچو اب اس کے بعد پھر تمہارا کیا حشر ہوگا، ہے نا تمہارے ہاں بھی، تمہارے ہاں یہ تمام جرائم ایک ایک جو ہم نے گنائے ہیں، اور آج ہم سے وہ کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے مردوں کو بخشانے والوں، سوچو حل من مدکر، ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ یہ اقوام کا نتیجہ حشر ہوا کرتا ہے جن کے ہاں نظام اس قسم کا ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔